اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر جوگی اور سیتی کا مکالمہ چلے گا، جس میں بہت قیمتی چیزیں بتائی ہیں پیر وارث شاہ نے انسانی زندگی کے بارے میں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں سبق سے ہٹ کے کوئی بات بھی نہ کروں، لیکن بعض دفعہ بندہ کہتا ہے کہ کوئی بات کر بھی دینی چاہیے۔ میرے لیے یہ زندگی کے بہت اہم دن ہے کہ میں 11 ستمبر سے لے کر آج تک یہ سبق میں روز پڑھ رہا ہوں۔ پہلے میں 11 ستمبر سے میں نے سیف الملوک شروع کی، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ جب وہ 15 اپریل کو ختم ہو گیا، 14 اپریل کو، تو 1500 میں نے کہا 15 اپریل سے میں نے سوچا کہ ابھی اگر میں ہیر وارث شاہ پڑھ کے یوٹیوب پہ ڈال دوں تو یہ دونوں سبق ایسے ہیں، یہ رہتی دنیا تک رہیں گے۔ جب تک ٹیکنالوجی رہے گی تب تک یہ یوٹیوب پہ دونوں کلام جو ہیں رہیں گے۔ ابھی تقریباً آدھی ہیر میں پڑھ چکا ہوں اور آدھی ہی رہ چکی ہے۔ دعا کریں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ پورا کام مجھ سے کروا لے۔ تو ابھی تو شاید کسی کو سمجھ نہیں ہے، آج سے 300-400 سال پہلے جب وارث شاہ جب یہ شعر لکھ رہے تھے تو انہیں کیا پتا تھا کہ کوئی آگے آئے گا ایسا بھی زمانہ جب اسے یوٹیوب پہ پڑھا جائے گا، ہر بندہ اس کو اس آسانی سے سن سکے گا۔ کچھ وقت تو یہ تھا کہ لوگ وہاں جا کے ہی پیر وارث شاہ کے مزار پہ جا کے ہی سنتے تھے، تو آپ گھر بیٹھے پوری دنیا میں اس کو سن رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ تو ہر وقت جب میں پڑھتا ہوں تو انہی بزرگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر کے، اپنا آپ گنوا کے ہمارے لیے یہ چیزیں چھوڑ گئی ہیں کیونکہ ہمارا کام ہے ان سے مستفید ہونا۔ بہرحال جوگی کہہ رہا ہے، آج وارث شاہ جوگی کے روپ میں کہتا ہے، سونا روپڑا شان سوانیاں دی، تو تا نہیں اصیل نہیں گولیے نہیں، گدا ازرکاں نال نہ ہوئے گھوڑا، باں پری نہ ہوئے یہ رولیے نہیں، رنگ گورڑے نال تو جگ مٹھا، وچوں گناہ دے کار نے پولیے نہیں، ویڑے وچ تو کنجری وانگ نچیں، چوراں یاریاں دی وچ چولیے نہیں، چوراں یاراں دے وچ چولیے نہیں، اساں پیر کیا تو ہیر آنکھیں بھول گئی ہیں سنن وچ بولیے نہیں، انت اے جہان ہے چھڑ جانا، ایڈے کفر اپرادھ کیوں تولیے جی، انت اے جہان ہے چھڑ جانا، ایڈے کفر اپرادھ کیوں تولیے نہیں، فقر اصل اللہ دی ہین مورت، اگے رب دے جھوٹ نہ بولیے نہیں، حسن متیے بوب کے سن چڑیے، نینا والیے شوق ممولیے نہیں، تانڈا بھلا تھی وے سٹا چھڑ بچا، ابا جیویے آئیے بولیے نہیں، وارث شاہ کیتی گل ہو چکی، موت وچ نہ مچھیاں ٹولیے نہیں۔ وارث کہتا ہے وارث شاہ کیتی گل ہو چکی، موت وچ نہ مچھیاں ٹولیے نہیں۔ وارث شاہ ترجمہ آ رہا ہے، سونا اور چاندی عورتوں کی شان ہے، تو اصیل نہیں بلکہ باندی ہے، گدا ازرقی گھوڑوں میں رہ کر بھی گھوڑا نہیں بن سکتا، اور نہ ہی چڑیل کبھی پری بن سکتی ہے، تو نے گورے رنگ کی بنا پر دنیا کو فرفتہ کر لیا ہے، لیکن اندرونی طور پر تو اوصاف سے خالی ہے، اے چوروں کی یارنی اور دلالہ، تو آنگن میں طوائفوں کی طرح ناچتی پھر رہی ہے، ہم نے تو پیر کہا تھا تو نے اسے ہیر سمجھ لیا، شاید سننے میں تجھے مخالطہ ہوا، آخرکار یہ جہان چھوڑ کر چلے جانا ہے، اس قدر کفر گناہ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ فقیر اصل میں خدا کی مورت ہے، خدا کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اے حسن سے مخمور پر اندام دوشیزہ، تو جو کہ سون چڑیا کے مانند خوبصورت آنکھوں والی ممولے کی طرح شوق ہے، تیرا بھلا ہو ہمارا پیچھا چھوڑ دے، اے بولی بالی لڑکی خدا تیرے باپ کو سلامت رکھے، وارث شاہ جو بات ہو گئی اسے بھول جا، پیشاب میں سے مچھلیاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کر۔
سیدھی کیا جواب دیتی ہے؟ چھیڑ کھنڈراں بھیڑ مچاونا ہے، سکھ لنگ تیرے نال سوٹیاں دے، اسی جٹیاں مشک پلٹیاں ہاں، نک پاڑ سٹے جنہ جھوٹیاں دے، جدو مولیاں پکڑ کے گرد ہوئیے، پستے کٹیے چینیاں کوٹیاں دے، جٹ گیر تے کت کے اتھے سوٹے، اے علاج ہے چتڑا موٹیاں دے، لپڑ شاہ دا بانکا شاہ جکھڑ، تیتھے ول ہیں وڈے لپوٹیاں دے، وارث شاہ روڈا سر کن پاٹے، اے حال چوراں یاراں کھوٹیاں دے۔ چیتی کہہ رہی ہے کہ تو شرارتیں چھیڑ کر دنگل بازی پر آمادہ ہے، میں سوٹوں سے تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ہم مشک میں لپیٹی ہوئی جاٹنیاں بھینسوں کے ناک پھاڑ ڈالتی ہیں، جب ہم موصل لے کر کسی کے گرد ہو جائیں تو کوٹے ہوئے چھینے کا پھر سے مغز نکال دیتی ہیں۔ تو جیسے موٹے چوتڑوں والوں کا علاج متنی کے جٹوں، گھرنیوں، کتکوں اور سوٹیوں سے کیا جاتا ہے، تو بہت گپ باز ہے، کیوں نہیں لپڑ شاہ کا چیلا جکھڑ شاہ جگڑالو ہی ہوتا ہے؟ وارث شاہ چوروں یاروں اور بدنیتوں کے سر منڈے اور کان پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جواب الجواب چل رہا ہے۔ پھر جوگی کیا کہتا ہے اس کو آگے سے؟ جوگی کہتا ہے فقر شیر دا آخ دے ہین برکھا، بید فقر دا مول نہ کھولیے نی، فقر شیر دا آخ دے ہیں برکھا، بید فقر دا مول نہ کھولیے نی، دودھ صاف ہے ویکھنا عاشقاں دا، شکر وچ پیاز نہ گھولیے نی، سرے خیر سو ہنس کے آن دیجئے، سرے خیر جو سو ہنس کے آن دیجئے، لئیے دعا تے مٹھڑا بولیے نی، لئیے اگ چڑھائی کے ود پیسہ، پر تول تھی گھٹ نہ تولیے نی۔ یہ سب وارث شاہ جو باتیں بتا رہے ہیں، کہتے ہیں لئیے اگ چڑھائی کے ود پیسہ، پر تول تھی گھٹ نہ تولیے نی، برا بولنا رب دے پوریاں نو، نی بے شرم کپتیے لولیے نی، مستی نال فقیراں نو دے گالی، وارث شاہ دو ٹوک منولیے نی، مستی نال فقیراں نو دے گالی، وارث شاہ دو ٹوک منولیے نی۔ جو کہ کہتے ہیں کہ فقیری شیر کا برقع ہے، فقیر کا بید نہیں کھولنا چاہیے۔ عاشقوں کا دیکھنا خالص دودھ کی مانند ہوتا ہے، شکر میں پیاز نہیں گھولنا چاہیے۔ حسب توفیق ہنسی خوشی بھیگ دینی چاہیے، اور میٹھا بول کر فقیر کی دعا لینی چاہیے۔ مول بھاؤ کر کے نرخ کم پیش کرنا تو جائز ہے۔ جب تم نے کوئی سودا کرنا ہو اس کا بشک مول اور بھاؤ کرو، یہ تو جائز ہے، لیکن جب سودے کے بعد تم تولو تو کم تولنا روا نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ جب تم مول اور بھاؤ ہو جائے تو پھر سودے کو تم کم تول کے دو۔ اے بے شرم ذلیل کنجی، خدا کے کاملوں کو برا مت کہو، تو مستی میں آ کر فقیروں کو گالیاں دیتی ہے۔ وارث شاہ کے خیال میں تو اس وقت تک راہ راست پر نہیں آئے گی جب تک 2-4 تمانچے نہ کھا لے۔ سیتی جواب دیتی ہے، اسی بوت دی عقل گوا دئیے، سنو لا ببوت ڈراونا ہے، ترنجر ویکھنا ووٹیاں چھیل کڑیاں، اوتھے کنگ دی تار وجاونا ہے، میری بھابی دے نال تو رمز ماری، بلا آپ تو کون سدواونا ہے، او پئی حیران ہے نال زحمت، گھڑی گھڑی کیوں پیا اکھاونا ہے، نہ تو وید نہ ماندری نہ ملا، جاڑے غیب دے کاہ نو پاونا ہے، چور چوڑے وانگ ہے ٹھڈ تیری، پیا چاپ دا سر سری پہاونا ہے، کدی بوت نہ ہوئی کے چھڈ کھولیں،
کدی بوتنا ہوئی کے جھنڈ کھولے، کدی جوگ دہاری بن آونائے، اٹ سٹ پھگواڑ تے کوار گندل، اے بوٹیاں کھول وکامنائے، دارو نہ کتاب نہ ہتھ شیشی، آخ کا دا وید صدامنائے، جا کروں ساڈیوں نکل بکھے، انہیں جٹاں دی جھوٹ کھہامنائے، کھو بابریاں کپری بن توڑوں، ہنے ہور کی منہ اکھماونائے، رنا بلم با ہور دا دین کھویا، رنا بلم با ہور دا دین کھویا، وارث شاہ تو کون صدامنا ہے۔ سیتی کہتی ہے تو ہمیں ببوت مل کر ڈرا رہا ہے، ہم تو بوت کی بھی عقل گنوار دینے والی ہیں، تو ترنجنوں میں دلہنوں اور شوہ لڑکیوں کو دیکھ کر اکتارے کی تار چھیڑنے لگ جاتا ہے۔ تم جب دیکھتا ہے دلہنوں کو اور شوہ لڑکیوں کو تو اکتارہ بجانا شروع کر دیتا ہے۔ میری بابی کو تو نے کس بات کا اشارہ کیا ہے؟ بلا بتا تو صحیح تو کون ہے؟ وہ بیماری سے پریشان ہے، تو اسے بار بار دکھ کیے جا رہا ہے، تو بھید ہے، تو کوئی حکیم ہے، ماندری ہے، نہ ملا، تو پھر یہ جھوٹا چو منتر کس لیے کر رہا ہے؟ تجھ میں چور اور چوڑے جیسا ٹیڑھا پن ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنا سر پھڑوا کر رہے گا، کبھی تو بتنا بن کر سر کے بال کھول دیتا ہے اور کبھی جوگی بن کر آ جاتا ہے، تو اٹ سٹ پگواڑ اور کوار گندل ایسی بوٹیاں کھول کھول کر دکھاتا ہے۔ وہ بوٹیاں جو آرام دینے والی ہیں، جو علاج والی ہیں، وہ میں بتا رہا ہے۔ تیرے پاس کوئی دوائی ہے نہ کتاب، اور ہاتھ میں شیشی بھی نہیں، بتا تو صحیح تو کس بنیاد پر خود کو حکیم اور وید کہلاتا ہے؟ جا ہمارے گھر سے نکل، ورنہ تیرے جٹاؤں کا جوڑا اکھاڑ ڈالوں گی، تیرے سر کے بال نوچ کر تیری کھپری توڑ ڈالوں گی، بتا تو اور کیا مجھ سے کہلانا چاہتا ہے؟ عورتوں نے بلہم باہور کو بے دین کر دیا، وارث شاہ تیری کیا حیثیت ہے؟ جو کہ کہتے ہیں ایسا محنتاں ڈاڑیاں کیتیاں نہیں، انی گنڈیے ٹھیٹریے جٹیے نہیں، کرامات فقیر دی ویک نہیں، خبر رب نو منگ کپتیے نہیں، کرامات فقیر دی ویک نہیں، خیر رب تو منگ کپتیے نہیں، کن پاٹیاں نال نہ ضد کیجے، انے کھو وچ جات نہ گتیے نہیں، مست نال تکبری رات دے ہیں، کدی ہوش دی اکھ پریتیے نہیں، کوئی دکھ تے درد نہ رے بورا، جڑا مہردہ جنہاں نو گتیے نہیں، پڑ پھوکیے ایک عظمت سے فی، جڑ جن تے بود دی پٹیے نہیں، تیری بابی دے دکھڑے دور ہون، اسی مہر جے چاہ پلٹیے نہیں، منہ مٹھڑا بولتے منہ موجا، تکھی ہو نہ کملی جٹیے نہیں۔ جوگی کہتا ہے کہ اری گنڈی خوار کرنے والی جاٹنی، ہم نے بہت محنتیں کی ہیں، اے ذلیل عورت خدا سے خیر مانگ اور فقیر کو کرامات دکھانے پر مجبور نہ کر، کان پھٹوں کے ساتھ ضد نہیں کرنی چاہیے اور اندھے کنویں میں نہیں جھانکنا چاہیے، تو دن رات تکبر میں مست رہتی ہے، کبھی ہوش کی آنکھ بھی کھولنی چاہیے۔ ہم جن پر اپنا منتر پھونکتے ہیں اور انہیں کوئی دکھ اور آزار لاحق نہیں رہتا، ہم جن پر اپنا منتر پھونکتے ہیں انہیں کوئی دکھ اور آزار لاحق نہیں رہتا، اگر ہم عظیمت سیفی پڑھ کر پھونک دیں تو جن اور بھوت کی جڑ اکھاڑ کر رکھ دیں، ہماری مہر کی نظر سے تیری بھاوت کے تمام دکھ دور ہو جائیں گے۔ اے پگلی جاٹنی منہ سے میٹھا بول، منہ موجا اور تیری تیزی اور تراری کو ترک کر دے، صدق دل سے وارث شاہ کے پاؤں چاٹے تو سب آزار دور ہو جاتے ہیں۔ شیتی کہتی ہے پھر پھجیا پیر بتالیا وے، اوکھے عشق دے جھارڑے پاونے وے، نینا ویک کے مارنی پھوک ساویں، ستے پرم دے ناگ جگاونے وے، کدو یوسفی طب میزان پڑیو،
دستور علاج سکھاونے وے کرتاس سکندری طب اکبر تے ذخیریوں باب سناونے وے قانون موجز تحفہ مومنی بھی کفایا منصوری تھی پامنے وے پران سنگلی وید منوت سمرت نر کھنڈی وے دھیان بلاونے وے کرابا دین شفائی تے قادری بھی متفرقہ طب پڑھ جاونے وے رتن جوت تے ساگ بلویک سوجن سکھ دے گنگا تھی تے آمنے وے فیلسوف جہان دیاں اسیرنا ساڑے مکر دے بید کس پامنے وے افلاطون شاگرد غلام ارسطو لقمان تھی افلاطون شاگرد غلام ارسطو لقمان تھی پیر دوامنے وے جن ایس نو جنگ سیال والے قابو کسے دے ایہ نہ آمنے وے گلا چوا دیاں بہت کرے اے روگ نہ تد تھی جامنے وے انہ مکریاں تھوں کون ہوئے چنگا پھر دے نین رنا ولاونے وے جڑے مکر دے پیر کھلار بیٹھے بنا پاٹ کھادے نہیں جامنے وے منہ نال کیا جڑے جاننا ہی ہڈ گوڈڑے تنا بناونے نے وارشا اے مار ہے وسط ایسی جن بوت تے دیو نے آمنے وے دیو نے وارشا اے مار ہے وسط ایسی جن بوت تے دیو نو وامنے وے سیتی کہتی ہے اے فریبی بروپیے عشق جھو منتر کا اثر ہونا بہت مشکل ہے محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھونک مارنا پریم کے سوئے ہوئے ناک کو جگانے کے مترادف ہے تو نے کب طب یوسفی میزان پڑھی اور دستور العلاج کا مطالعہ کیا جس میں علاج کے طریقے بتائے گئے ہیں تو نے کرتاس کندری طب اکبر اور ذخیرہ کے باب کسے پڑھے اور کسے سنے ہیں تو نے قانون موجز تحفہ مومنین اور کفایا منصوری کا علم کہاں سے حاصل کیا پران سنگلی وید منوت سمرت اور نوکھنڈی کے ابواب کے بارے میں کب سوچ و بچار کی کرابادین شفائی قادری اور دیگر متفرق طبی کتب تو نے کہاں پڑھی ہیں رتن جوت سانگ بلمیک سوجن سکھ دین گن کی تجھے کیا خبر ہے ہم عورتیں زمانے بھر کے فیلسوف ہوتی ہیں ہمارے مکر کے بید کون پا سکتا ہے افلاطون ہمارا شاگرد اور ارسطو غلام ہے لقمان سے ہم پاؤں دلواتی ہیں اس پر جنگ سیال کے جنوں کا سایہ ہے جو کسی کے قابو میں نہیں آتے تو شیخی تو بہت بگارتا ہے لیکن یہ روگ تجھ سے دور ہونے والے نہیں ان مکار لوگوں کے علاج سے بھلا کون تندرست ہو سکتا ہے یہ ٹھگ تو عورتوں کو برمانے کے لیے گھومتے پھرتے ہیں جو مکر کے پاؤں پھیلائے بیٹھے ہیں وہ پٹائی کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے جو زبان سے کہنے پر جانے کے لیے آمادہ نہ ہوں وہ ہڈیاں اور گھٹنے توڑوا کر ہی رہیں گے وارث شاہ یہ مار ایسی چیز ہے کہ جن بوت اور دیو بھی اس کے آگے جھک جاتے ہیں ابھی وہ اس کو مارنے پہ تلی ہوئی ہے سیتی اور اس کو ڈرا رہی ہے آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں کل آپ کے ساتھ ہوں گے بشرط زندگی